السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ الجن کی تقریباً آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ آپ نوٹ فرما لیں، قرآن مجید کھولنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کھول لیں۔ سورہ جن آیت نمبر 16 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے، یہاں پہ لام ہے، اگر را ہو یا لام ہو تو وہاں پہ ان کو آپس میں ملا تو دیتے ہیں لیکن نون ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا غنہ نہیں ہوتا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَن لَّوِس، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے وَأَن لَّوِس تو بالکل غلط پڑھتا ہے، نون ختم ہو جائے گا۔ وَأَن لَّوِسْتَقَامُوا، اس طریقے سے یہ پڑھا جائے گا۔ یہ موٹا قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید میں 7 ایسے حروف ہیں جن کو ہر صورت میں موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، خا، صاد، ضاد، ظا، طا، یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر صورت میں موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اوِل لَوِسْتَقَامُوا، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ میم پیش واو مو، اس کو اتنا لمبا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ وَأَن لَّوِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو وہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ آ اور آ ان دونوں میں فرق ہے۔ آ سے الف کی آواز نکلتی ہے اور آ سے عین کی آواز نکلتی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ عَلَى الطَّرِيقَةِ، طا کو پر پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ را کو کیوں باریک پڑھنا ہے؟ کیونکہ جب کبھی قرآن مجید میں را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ را پہ زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے رشد، رشد۔ آپ نے دھیان دیا کہ میں نے را کو موٹا کر کے پڑھا ہے، جبکہ اس را کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ طریقتی، طا کو ہم نے پر پڑھا۔ ابھی میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے ہی یہ بات بتائی تھی کہ قاف، طا، خا، صاد، ضاد، غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر پڑھتے ہیں۔ یہ والا قاف بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ تا ہے، اس کو باریکی سے پڑھیں گے کیونکہ اس کو کسی صورت میں بھی پر نہیں پڑھا جاتا۔ ان دونوں میں فرق ہی یہی ہے۔ اس کو ہم نے پڑھا طا، اس کو پڑھا تی، طا تی، ایک پر کر کے پڑھا اور اس کو ہم نے باریک پڑھا، یہ فرق ہے۔ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً، لَأَسْقَيْنَاهُم میں لام زبر لا، لَأَس، اگر کوئی اس کو پڑھے گا لا-اس تو وہ غلط پڑھے گا کیونکہ آپ دیکھیں لام کے اوپر بھی زبر ہے اور حمزہ کے اوپر بھی زبر ہے۔ لام زبر لا، حمزہ زبر سین اس، لَأَس۔ اس کو غلطی سے بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا، آپ نے لام کی مقدار جتنی بنتی ہے اتنی ہی کرنی ہے۔ لَأَس، بار بار پریکٹس کریں اس کی، لَأَس، ٹھیک ہے۔ قَيْنَاهُمْ، یہ موٹا قاف ہے، قاف زبر یا قی، یہ یا لین بھی بنتا ہے، اور نون کھڑی زبر نا، اتنا اس کو لمبا کریں گے کیونکہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس غنہ آ رہا ہے، یہاں پہ باقاعدہ ایک تجوید کا قاعدہ بن رہا ہے۔ اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تجوید کی قواعد کی تو اتنا آپ یاد رکھیں، جب میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو قواعد کی سمجھ آتی ہے میں ان کو سمجھانا چاہوں گی۔ یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ شد پیدا ہو جاتی ہے،
ایک میم ہمارے پاس ساکن ہے، دوسری میم کے اوپر ہمارے پاس زبر ہے. متحرک کا مطلب یہ ہوتا ہے زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو اس میں مدغم کر دیتے ہیں، اس کو اس میں ملا دیتے ہیں، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. شفوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میم کا تعلق دونوں ہونٹوں کے ساتھ ہے. آپ بولیں میم، آپ کے دیکھیں دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو، اور دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین. شفتین کا مطلب ہوتا ہے دو ہونٹ، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے، کیونکہ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن ہونٹوں سے یہ لفظ نکلتا ہے، تو اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی والا غنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماء خدق. ویسے آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف خاص آ جائے تو کوئی نہ کوئی خاص قاعدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تنوین کے بعد ہمارے پاس حروف ہلکی میں سے غین ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے ماء خدق. ٹھیک ہے. اس کے یہاں پہ ہم تنوین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ تو ہم اخفا کریں گے، نہ ہم ادغام کریں گے، نہ ہم اقلاب کریں گے، ہم یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے حروف ہلکی کی وجہ سے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. لِنَفْتِنَهُمْ، اگر یہ لفظ آپ کو پڑھنے میں مشکل لگتا ہے تو آپ ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھیں. لام زیر لی، نون زبر فا نف، لی نف، تا زیر تی، کیا بنا؟ لِنَفْتِی، نون زبر نا، لِنَفْتِنَا، ہا پیش میم ہم، لِنَفْتِنَهُمْ فِیہ. اس کو ادائیگی کا طریقہ دیکھیں. بڑی غلطی یہاں پہ کیا کی جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ، لام کو لمبا کر دیتے ہیں، جبکہ لام زیر لی اتنا صحیح اس کو پڑھنا ہے. اس سے زیادہ اگر لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِیہ، ہاں یہاں پہ ہم لمبا کریں گے کیونکہ فا زیر یا فی، یا مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہا کی آواز وقف میں آنی چاہیے کیونکہ ہا موجود ہے. یہ بھی اکثر لوگ غلطی پڑھتے ہیں، وہ کرتے ہیں فی، ایسے نہیں ہے. وقف اگر کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فی، ہا کی آواز بھی آنی چاہیے. لِنَفْتِنَهُمْ فِیہ وَمَن يُعْرِضْ. اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے پہلا ہی حرف یا آ رہا ہے. جب ایسا نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس ضرور تنوین کی مثال بھی ہوگی، البتہ اب ہمارے پاس جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ نون ساکن کی مثال ہے. نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. یہاں پہ ہم نے ضرور غنہ کرنا ہے. غنہ کیسے کرتے ہیں؟ وَمَن يُعْرِضْ. ٹھیک ہے. وَمَن يُعْرِضْ. اچھا، یہ را باریک پڑھی جائے گی لیکن زواد پر پڑھا جائے گا، تو ان دونوں کو ملاتے ہوئے بعض کا لگتا ہے شاید ہم نے را پر پڑھ لی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ را باریک ہی پڑھیں اور زواد پر پڑھیں. کیسے؟ وَمَن يُعْرِضْ، زواد پر پڑھنا ہے. عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ. عَن ذِكْرِ، یہاں پہ میرے پرانے پڑھنے والوں کو پتہ ہوگا اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اگر کوئی نیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ بس نون ساکن اور تنوین کو پکا اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ہے نون ساکن اور تنوین، اس کو کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش. یہ آپ کو سارے تنوین نظر آ رہے ہیں. یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال آیا ہوا ہے اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آیا ہوا ہے. حروف اخفا ٹوٹل 15 حروف ہیں، وہ میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اگر کوئی نیا ہماری کلاس میں موجود ہے تو میں بتاتی چلوں. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ ہیں وہ 15 حروف جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے. صاد بھی میں آ گیا ہے اور ذال بھی آ گیا ہے، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی اخفا ہوگا. عن ذکر ربہ یسلکہ، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. عذابا صعدا،
جیسے میں نے یہاں پہ نون کو چھپایا ہے اس طرح میں نے یہاں پہ بھی تنوین کی نون کو بھی چھپایا ہے۔ اخفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک غنہ بھی کرنا ہے اور چھپانا بھی ہے۔ عذاباً صعدا اگر پڑھیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا، لیکن ماءً غدقا ہم نے پڑھا ہے، یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ غین حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے اور مساجدہ میں سین کے اوپر کھڑی زبر بھی ادا کرنی ہے۔ للہ اللہ کا نام باریکی سے پڑھنا ہے۔ فلا تدعو، اچھا جی دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے اور عین پیش واو عو، واو مدہ ہے تو اس کو بھی ہم ضرور ادا کریں گے۔ فلا تدعو، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے فلا تدعو تو وہ غلط پڑھتا ہے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ مع اللہ احد، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ جب کبھی اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یا پیش آ جائے، یہ دیکھیں ہمارے پاس پیش کی مثال بھی ہے اور یہ زبر کی مثال ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو بھی اللہ کا نام پر پڑھنا ہے، اللہ کے نام سے پہلے پیش آ جائے تو بھی اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ مع اللہ عبد اللہ، دیکھیں دونوں جگہ پہ میں نے پر پڑھا ہے۔ ہاں اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اللہ کا نام باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ وَأَنَّهُ پھر سے ہمارے پاس نون کے اوپر شد ہے تو اس کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے، میم کے اوپر شد ہے تو میم کا غنہ بھی ضرور ادا کرنا ہے۔ غنہ کیسے کرنا ہے؟ وَأَنَّهُ، اور یہاں پہ کیسے کرنا ہے؟ لَمَّا قام، الف مدہ اور موٹا قاف، الف بھی ادا کرنا ہے اور موٹا قاف بھی ادا کرنا ہے۔ البتہ میم کو ذرا بھی ہم لمبا نہیں کریں گے، بعض لوگ پڑھتے ہیں قاما تو وہ غلط ہے۔ قام عبد اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ یدعوہ، دال پہ کلکلہ، با پہ کلکلہ، قاف طا با جیم دال، یہ وہ 5 حروف ہیں جب ان پہ ساکن آ جائے تو کلکلہ ہوتا ہے۔ کادو، یہ واو مدہ کے ساتھ۔ یکونون، 2 دفعہ واو مدہ، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے پھر یہاں سے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو دونوں میں ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھے گا یکونون تو بھی غلط ہے، اگر کوئی پڑھے گا یکونون تو بھی غلط ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے یکونون علیہ، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لبدا، لام زیر لی، با زبر با، لیبا، تو ایسا کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لیبدا کیا تو وہ غلط ہو گیا، تو اس کو پڑھنا ہے علیہ لبدا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ تقریباً ہم نے آج کتنی آیات پڑھی ہیں؟ 15ویں آیت سے سٹارٹ کی، 16ویں آیت سے 19 تک تقریباً ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں۔ تھوڑی پڑھیں گے، اچھی پڑھیں گے اور روز کا روز پڑھیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔